السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 39 پارہ 3 کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ نون ساکن میں اخفا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے، میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی کہ غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ پھر دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ میم مشدد کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ہا کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ پہلا حرف متحرک نون، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں شامل کر دیتے ہیں۔ آئیے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے۔ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کرتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد پھر حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب
ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں شامل کر دیتے ہیں، مدغم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حرف معلوم میں سے بھی ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ وقف کی حالت میں لام کی زیر کو ساکن کر دیں گے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ۔ نون ساکن کے بعد حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ شہیدین من رجالکم، نون ساکن کو را مشدد میں شامل یعنی کہ مدغم کر کے پڑھیں گے۔ من رجالکم، شہیدین من رجالکم۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ، نون ساکن کے بعد لام حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ومانی کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے اور وقف کی حالت میں کھڑی زبر کو تبدیل نہیں کرتے، اس لیے یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، یہاں پر کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ مد منفصل کی جو مقدار ہے وہ ہے 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد متصل کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد۔ الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد عین حرف با اور میم کے علاوہ حرف عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ یاد رہے کہ اس پوری لائن میں نہ ہی کوئی حرف پر ہے نہ ہی غنہ ہو رہا ہے، تو ان میں نہ کسی حرف کو پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا بھی کسی حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ تمام حروف کو باریک پڑھیں گے، اور کہیں پر غنہ بھی نہیں ہے تو ناک میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔